Hi guys, welcome to Asad Academic Notes. It's a Facebook page and IR Notes slash Lecture Notes IR. So today we're going to discuss Master of International Relations previous papers, and it is the second paper, Basic Factors and International Relations, and we're going to discuss question number 7, discuss the importance of economics in the field of international relations, particularly in post-Cold War era. So it is an important question. So we start with a heading, and we start with international economics as the first paragraph. International economics is concerned with the effects upon economy activity from international differences in productive resources and consumer preferences and international institutions that affect them. It seeks to explain the patterns and the consequences of transactions and interactions between the inhabitants of different countries, including trade, investment, and migration. International trade studies goods and services flows across international boundaries from supply and demand factors. Economic integration, international factors, movements, and policy variables such as tariff rates and trade codes. International finance studies the flow of capital across international financial markets and the effects of these movements on exchange rates. International monetary economics and international microeconomics studies flows of money across countries. And the resulting effects on their economies as a whole. International political economy, a subcategory of international relations, studies issues and impacts from example international conflicts. International negotiations and international sanctions, national security and economic nationalism, and international agreements and observance. Start with a new paragraph, scope and methodology. It's a heading, scope and methodology. The economic theory of international trade differs from the remainder of the economic theory mainly because of the comparatively limited international mobility to the capital and labor. In that respect, it would appear to differ in degree rather than in principal from the trade between remote regions in one country.
Thus, the methodology of international trade economics differs little from that of the remainder of economics. However, the direction of academic research on the subject has been influenced by the fact that governments have often sought to impose restrictions upon international trade. And the motive for the development of a trade theory has often been a wish to determine the consequences of such relations. The branch of the trade theory which is conventionally categorized as a classical consists mainly of the application of deductive logic. Originating with Ricardo's theory of a comparative advantage and developing into the range of theorems that depend for their practical value upon the realism of their prostitutes. Modern trade analysis, on the other hand, depends mainly upon empirical analysis. Start with a new paragraph, International Political Economy. International Political Economy, IPE, also known as Global Political Economy, GPE. Is an academic discipline that analyzes economic and international relations. Is an interdisciplinary field. It draws on a few distinct academic schools. Most notably economics, political economy, and political science. Also sociology, history, and cultural studies. The academic boundaries of IPE are flexible and they along with acceptable epistemologies are the subject of robust debate. This debate is essentially framed by the discipline stages as a new and interdisciplinary field of study. Despite such arguments, most scholars can concur that IPE, International Political Economy, ultimately is
concerned with the interaction between political and economic forces. Start with a new paragraph, globalization. The term globalization has acquired a variety of meanings. But economic terms, it refers to the move that is taking place in the direction of complete mobility of a capital and labor and their products. So that the world's economies are on the way to become totally integrated. The driving forces of the process and reductions in political imposed barriers. And in the costs of transport and communications, although even if those barriers and costs were eliminated, the process would be limited by inter-country differences in social capital. Rapid growth of international economic in post-Cold War, following the end of the Cold War, international relations experts are looking at the world in a new ways no consensus has yet emerged on. How to describe and analyze the current era of international relations? Is the world today multicentric, unipolar, and hegemonic? Part of the confusion results from the difficulty in characterizing the role of the United States. Some analysts point to the fact that with the collapse of the Soviet Union, the other superpower in the Cold War, the US is now the sole surviving superpower in the world. Others note that degree to which the US is less dominant today than it was earlier, although these two perspectives are not necessarily incompatible. They do not capture the prevailing sense of ambiguity. Even the term most often used to refer to the post-Cold War eras is past-oriented and says nothing about the present or future. In addition to the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War,
major historical process whose eventually consequences are still unclear have affected virtually every region of the globe. They are the continued rapid growth of international economic interdependence, and the global information and technology revolution, which has resulted in a worldwide reach by the broadcast media and ability to move information of all sorts around the world at lightning speeds. Start with a new paragraph: International Relations, Economy in a Post-Cold War. In contemporary international relations theory, there exists a sharp distinction between international political economy and security studies. This is largely a false distinction, however, a product of a peculiar circumstances associated with the Cold War. And one which is becoming increasingly anachronistic in the post-Cold War era. In order to understand international relations in this era, a reintegration of the discipline is necessary. During the Cold War, there was a certain logic to the separation of political economy and security studies. The bipolar struggle dominated the security agenda. The conflict featured two states with little economic interaction. Indeed, the Soviet Union did not even have a market economy. Thus, specialists in security affairs could comfortably marginalize economic relations. With some notable exceptions such as the study of economic contentment. Start with a new paragraph: the economic causes of war. Another subject obviously at the intersection of a political economy and security studies. Which can also trace its intellectual roots back well over 100 years. Is the economic causes of war. In practice, there are three principal ways.
in which economic forces act as a source of war, changes in a relative economic growth, internal economic disclosure, and incompatible nation economic strategies. Changes in the relative economic growth are argued to contribute to war by scholars who emphasize the importance of equilibrium between power and privileges in the international system. Under such conditions, states are satisfied with the status quo according to this school of thought, because states tend to grow at a differential rates. There is a natural impetus for the international system to drift away from equilibrium, since power derives from underlying economic capacity. States that are growing faster perceive a divergence between their power and position in the international pecking order. Start with a new paragraph, the social economy. Whatever the merits of a strategic trade and industrial policy, they do not appear to be the sufficiently great or ambiguous way to place them. Within the first rank of the new classical security concerns, in the contemporary systems, but they do call attention to the importance of the management of the domestic economy, while controversy persists regarding the locus of production. There is increasing consequences that government policies which get the basic rights are an important element of economic growth. Instead of targeting sectors, such policies emphasize the economic foundation of a society. Such as education, infrastructure, incentives for savings and investment, and sound microeconomic policies. If we discuss or if we describe in Urdu, अगर हम इसको उर्दू में बयान करें सवाल को कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मैदान में ख़ास तौर पर सर्द जंग दौर के बाद में जो इक़्तिसादियात की अहमियत पर
آپ اپنا تبادلہ خیال کریں. تو بین الاقوامی اقتصادیات کو ہم یوں بیان کریں گے کہ بین الاقوامی اقتصادیات یا اقتصادی پیداوار اور یا پیداواری وسائل اور صارفین کی ترجیحات اور بین الاقوامی اداروں میں بین الاقوامی اختلافات سے متعلق اثرات سے اس کا تعلق ہے یا اس کے مطابق ہیں. یا آپ کی جو بین الاقوامی اقتصادیات جتنی بھی ہماری اقتصادی قوت ہے اور جو پیداواری وسائل بنتے ہیں جو ہم لوگ روزمرہ کے جو صارفین سے لوگ جو بستے ہیں ایک معاشرے کے اندر، اس میں بین الاقوامی اداروں جو آپ کی ریاست میں جو مخصوص ادارے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے اندر چلتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. تو جس میں آپ کی یہ تجارت، سرمایہ کاری اور منتقلی سمیت مختلف ممالک کے باشندوں کے درمیان آپ کے ڈائریکشنز یا مواصلات کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. بین الاقوامی تجارت مطالعہ سامان اور خدمت یا مطالعہ اور اس کے عوامل کے بارے میں اور اقتصادی نظام یا بین الاقوامی سرحدوں میں جو عناصر موجود ہیں اور جو پالیسی یا متغیرات جیسے ٹیرف کی شرح اور تجارتی آپ کے جو امور ہیں یا بین الاقوامی مالیاتی بازاروں میں دارالحکومت کے جس میں آپ اپنا تبادلہ خیال کرتے ہیں اس کی شرح پر ان تحریکوں کے اثرات پڑتے ہیں. اور بین الاقوامی مالیاتی معیشت اور بین الاقوامی مالیاتی اقتصادیات کی مطالعے میں ملک بھر میں پیسے کا بہاؤ، بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کے جو معاملات ہیں یا بین الاقوامی مذاکرات اور بین الاقوامی جو آپ کی جو بنیادی مسائل ہیں اس کے مطابق آپ کو ایک یہ علم فراہم کرتا ہے. بین الاقوامی تعلقات ایک ذیلی قسم ہے، یعنی مطالعے کے مسائل اور مسائل کے نتیجے میں قومی سلامتی اور اقتصادی قوم پرستی اور بین الاقوامی معاہدے اور مشاہدے کے بارے میں یہ ہمیں یہ بیان کرتا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں. مطلب بین الاقوامی معاہدہ جو آپ کے دو ملکوں کے درمیان تجارت کے جو معاہدے ہوتے ہیں یا اقتصادی آپ کی جو ایک قوت بڑھتی ہے. اب ہم اس سے بات کرتے ہیں اسکوپ اینڈ میتھڈالوجی، دائرہ کار اور طریقہ کار. تو آپ کی بین الاقوامی تجارت کے اقتصادی جو اصول ہیں یا اقتصادی نظریے کے جو باقی حصوں سے مختلف اگر ہم ایک اس کو بیان کریں جو کہ بنیادی طور پر دارالحکومت اور اس کے منحصر نسبتاً محدود بین الاقوامی نقل و حرکت یا اس کے سلسلے میں یا ایک ملک کے یا دور دراز علاقوں کے درمیان تجارت سے اصل میں جو آپ کو ایک واضح فرق ظاہر ہوتا ہے. اس طرح بین الاقوامی تجارتی معیشت کے طریقہ کار کو معیشت کے باقی حصوں سے کچھ یوں آپ کو مختلف بیان کیا جاتا ہے. تاہم اس موضوع پر تعلیمی تحقیق کی سمت اس حقیقت پر متاثر ہوتی ہے کہ حکومتوں نے اکثر بین الاقوامی تجارت پر پابندیوں کو روکنے کی کوشش کی ہے. مطلب ایک دوسرے میں جو آپ کی تجارت جو آپ کا جو باہمی تعلقات ہیں اس میں آپ کے اختلاف آ جاتے ہیں، جنگ چھڑ جاتی ہے یا پابندی عائد ہو جاتی ہے، یہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. اس سے حقیقت سے متاثر ہوتی ہے اور حکومتوں نے اکثر بین الاقوامی تجارت پر پابندیاں ڈالنے یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور تجارتی نظریے کے فروغ کے لیے مقصد اکثر اس طرح کی پابندیوں کے نتائج کا تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تجارتی نظریے کی شاخ روایتی طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے. بنیادی طور پر کٹوتی منطق کی درخواست پر مشتمل ہوتا ہے جو ریکوری کی تھیوری یا موازنے کے فوائد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کے نظریات کی ترقی کرتی ہے جو کہ ان کی عملی قدر مبنی ہوتی ہے. اور دوسری طرف جدید تجزیہ بنیادی طور پر تجرباتی تجزیے پر منحصر ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کا دوسرا ایک پیراگراف دیکھیں، اگر بین الاقوامی سیاست اور معیشت انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، بین الاقوامی سیاسی معیشت جو عالمی سیاسی معیشت ہے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک تعلیمی نظام و نسق ہے جو معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کا تجزیہ کرتا ہے. معیشت اور بین الاقوامی تعلقات مطلب اس میں جو آپ کے اکانومی جو آپ کے گروتھ فیکٹر ہیں جو ملک کے درمیان تجارت کو کی جاتی ہے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ، اور ایک بین الاقوامی آپ کے میدان کے طور پر یا چند مخصوص تعلیمی اسکولوں میں خاص طور پر معیشت، سیاسی معیشت اور
سیاسی سائنس اور آپ کی جو سماجی جیولوجی یا تاریخ اور ثقافتی مطالعہ بھی کرتی ہے۔ آئی پی اے کی تعلیمی خطوط لچکدار ہیں۔ آئی پی اے مطلب آپ کی جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی یا بین الاقوامی سیاسی معیشت آئی پی اے سے مراد ہے۔ اس پہ ایک غیر جانبدار نہیں ہے اور وہ قابل قبول ہے اور ایک مضبوط بحث کا موضوع بنتے ہیں۔ اس کے بحث کو لازمی طور پر نظم و نسق کی حیثیت سے تیار کیا جاتا ہے، جو مطالعے کے لیے بین الاقوامی میدان کے طور پر ہے، یا اس طرح کے اختلافات کے باوجود جو زیادہ تر علم یا آپ کے اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، یا آپ کے عالم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ آئی پی اے جو آپ کی بین الاقوامی سیاسی معیشت ہے، آئی پی اے سے مراد، اور اقتصادی قوتوں کے درمیان بات چیت سے متعلق ایک رائے رکھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی۔ تو گلوبلائزیشن کی اصلاح مختلف وسائل حاصل کرتی ہے، لیکن اقتصادی شرائط میں اس کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ اور لیبر اور ان کی مصنوعات کو مکمل نقل و حرکت کے سمت میں مطلب حامل ہوتا ہے، تاکہ دنیا کی معیشت مکمل طور پر مربوط ہو جائے، اور عملی ڈرائیونگ فورسز جو سیاسی طور پر عائد کردہ رکاوٹوں اور ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے اخراجات میں کمی آتی ہے۔ اگرچہ ان رکاوٹوں اور اخراجات اگر ختم بھی ہو جائیں تو یہ عمل سماجی دارالحکومت میں بین الاقوامی ملک کے اختلافات تک محدود ہو جاتے ہیں۔ سر جنگ کے بعد بین الاقوامی اقتصادی کی جو آپ کی تیز رفتار ترقی ہوتی ہے، تو اس سر جنگ کے خاتمے کے بعد بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین دنیا کے نئے طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ اب تک کوئی اتفاق نہیں ہوا بین الاقوامی تعلقات کے موجودہ زمانے کی اگر ہم وضاحت اور تجزیہ کرتے ہیں۔ کیا دنیا آج جو آپ کی ملیٹرک یا اقوام متحدہ سے جو آپ کی ہیگمنک ہے کہ نہیں؟ تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ جو ہے آپ کی، ان کا کیا کردار ہے، کیا اس کی خاصیت ہے، اور اس میں اگر ہم بیان کریں تو ان کے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، ہمیں کچھ تجزیہ کار اس حقیقت سے اشارہ کرتے ہیں کہ سوویت یونین کے خاتمے کے باوجود سر جنگ میں دوسری سپر پاور امریکہ اب دنیا میں واحد زندہ سپر پاور ہے۔ دوسروں کو دوسروں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آج اس قبل جو امریکی جو پہلے کم طاقتور تھے، اگرچہ دو نقطہ نظر لازمی طور پر مطابقت پذیر نہیں ہیں اور ناقابل اعتماد کی موجودہ احساس پر آپ جب سوچتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح اصلاح کو اکثر اس دور کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ سر جنگ کے دور میں پر مبنی موجودہ یا مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سوویت یونین کے خاتمے اور سر جنگ کے اختتام کے علاوہ دو اہم تاریخی عمل جن کے نتیجے میں اب بھی نتائج واضح ہیں، تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں متاثر ہوئے تھے، اور وہ بین الاقوامی اقتصادی جو مقابل تھے ایک دوسرے کے، عالمی معلومات اور ٹیکنالوجی جو انقلاب آیا جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں آپ کے براڈ کاسٹر میڈیا تک رسائی حاصل کی گئی، اور بجلی کی رفتار پر دنیا بھر میں ہر قسم کی معلومات کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک صلاحیت موجود تھی۔ اگر ہم اس کا تیسرا پیراگراف کو دیکھیں، سر جنگ کے بعد بین الاقوامی تعلقات کی معیشت، انٹرنیشنل ریلیشنز اکانومی ان پوسٹ کولڈ وار۔ تو جتنے بھی آپ کے مبصرین ہیں یا ماہرین ہیں جو بین الاقوامی تعلقات کے نظریہ رکھتے ہیں، وہاں ایک تیز رفتار ایک آپ کی بین الاقوامی معاشی سیاست موجود تھی۔ تو بین الاقوامی سیاسی معیشت اور سیکیورٹی مطالعے کے درمیان جو فرق ہے، تاہم یہ خاص طور پر ایک غلط فرق ہے، تاہم مخصوص حالات میں ایک مصنوعات جو سر جنگ کے ساتھ منسلک تھے اور جو دور جاری رہا، اور سر جنگ کے دور میں تیزی سے آپ کو مطلب ایک ایسا اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس زمانے میں بین الاقوامی تعلقات میں نظم و نسق کا دوبارہ سے ترتیب دیا گیا، مطلب ایک ڈسپلن اس میں لایا گیا۔ سر جنگ کے دوران علیحدگی کا ایک خاص منطق تھا، سیاسی معیشت اور سیکیورٹی کا مطالعہ جو دو دیوار یا دو جدوجہد جس پہ
آپ کا ایک ایسی ایک وضاحت کی گئی جو کہ سیکیورٹی کا ایجنڈا تھا. مطلب اس تنازع میں کم از کم 2 ریاستیں شامل تھیں اور جو باہمی تعلقات بات چیت کے ذریعے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں سوویت یونین بھی مطلب بہت آگے تک بڑھتا رہا اور معیشت اس طرح اس کی جو تھی برقرار تھی, اور سلامتی جو معاملات تھے اس کے ماہرین نے یوں اس کو بیان کیا کہ جتنی بھی آپ کے اقتصادی تعلقات ہیں, کچھ قبل جو آپ کے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اقتصادی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اور اپنے ایک جو آپ کی بین الاقوامی تجارت کے جو آپ کے ایجنڈے ہیں, تعلقات جو آپ کرتے ہیں, اس میں بحث و تنقید کی جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اکنامک کازز آف وار, جنگ کے اقتصادی وجوہات. تو واضح طور پر ہم اگر سیاسی معیشت کے چوک پر ایک موضوع پر بحث کرتے ہیں تو سیکیورٹی مطالعہ جو کہ 100 سال سے زائد عرصے تک اپنی دانشورانہ جڑیں جو اچھی طرح سے جم چکی تھیں, بیٹھ چکی تھیں, اس کو اگر ہم ٹریس کرتے ہیں, اگر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں تو جنگ کے اقتصادی وجوہات ہیں جو ہیں وہ عالمی طور پر 3 بنیادی اصولوں پر مبین ہیں. ایک اقتصادی قوتوں کا جنگ کے ذریعے حصہ لینا یا اس کے ذریعے کام کرنا, اندرونی معاشی ترقی میں تبدیلی, اقتصادی معاوضہ اور ناممکن قومی اقتصادی حکمت عملی ترتیب دینا. معاشی اقتصادی ترقی میں تبدیلیوں کی طرف سے جنگ میں شراکت کے لیے بحث کی جاتی ہے. علماء جو طاقت کے درمیان مساوات کو اہمیت پر زور دیتے ہیں اور بین الاقوامی نظام میں استحکام ایسی حالتوں کے تحت ریاستوں کی حیثیت سے مطمئن رہتے ہیں, اور سوچ کے اسکول کے مطابق جو آپ کی ایک سوچ ہے, مطلب اگر آپ ایک سوچ رکھتے ہیں معاشرے کے اندر, کیونکہ ریاستوں میں فرق کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے, وہاں قدرتی جو بین الاقوامی نظام ہے اس میں مساوات سے لے کر آپ کے آگے جو بڑھنے کے طریقے ہیں, جس میں آپ کی بنیادی اقتصادی صلاحیت ہے اور حاصل شدہ عوامل یہ کہتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی اور ترقی یا تیزی سے ان کی طاقت اور پوزیشن کے درمیان متعدد جو سمجھوتا کیا جاتا ہے یا بین الاقوامی جو آرڈرز ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سماجی معیشت کی, سوشل اکانومی. جو بھی اسٹریٹجک تجارتی اور صنعتی پالیسی کی اہلیت ہیں وہ ان کو رکھنے کے لیے کافی اچھا یا غیر معمولی وزن ظاہر ہوتا ہے, مطلب ان کا تعین ہوتا ہے, مطلب جو سوچتے ہیں. عمر حاضر میں نئے کلاسیکل سیکیورٹی کی خدشات کے پہلے سے درجے ہیں, ان کے اندر آپ نظم و نسق, نظام اور وہ اہمیت پر زور دیتے ہیں جس میں گھریلو معیشت کا نظام, اور جبکہ تنازع مطلب جاری رہتا ہے, اور پیداوار کے مقام کے بارے میں وہاں بڑھتی ہوئی اتفاق رائے ہے. حکومتی پالیسیوں میں جو معاہدات ہوتے ہیں اس کا ان کو حق حاصل ہوتا ہے, اور ایک اہم جو آپ کی اقتصادی ترقی کا عنصر ہے جو شعبوں کو ہدف کرنے کے بجائے ایسی پالیسیوں میں معاشرے کی اقتصادی بنیادوں پر زور دیتے ہیں جو تعلیمی اور بنیادی ڈھانچے پر بحث کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور ایسے مواصلاتی نظام یا اقتصادیات کی پالیسیاں کو ایک بروئے لانے میں استعمال کرتے ہیں. تو آج کا لیکچر ہمارا اختتام ہوا. بہت شکریہ, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور شیئر اور کامنٹس ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.